Ja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے جو غزوات میں شمولیت ہے ان کا ذکر کرتا ہوں. جیسا کہ غزوہ بدر کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں شامل نہیں ہو سکے تھے کیونکہ آپ کی زوجہ حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار تھیں. اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ارشاد فرمایا کہ ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ٹھہریں اور ان کو بدر میں شامل ہونے والوں کی طرح ہی قرار دیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بدر میں شامل ہونے والوں کی طرح مال غنیمت میں اور اجر میں حصہ مقرر فرمایا. غزوہ غطفان محرم یا صفر 3 ہجری میں ہوا. غزوہ غطفان کے لیے نجد کے علاقے کی طرف نکلتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو مدینہ کا امیر مقرر فرمایا، تو اس لحاظ سے اس میں بھی شامل نہیں ہوئے. اس غزوہ کی تفصیل حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے یوں بیان فرمائی ہے کہ بنو غطفان کے بعض قبائل یعنی بنو ثعلبہ اور بنو محارب کے لوگ اپنے ایک نامور جنگجو دوسور بن حارث کی تحریک پر مدینہ پر اچانک حملہ کر دینے کی نیت سے نجد کے ایک مقام ذی امر میں جمع ہونا شروع ہوئے. لیکن چونکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کی حرکات و سکنات کا باقاعدہ علم رکھتے تھے، آپ کو ان کے اس خونی ارادے کی بروقت اطلاع ہو گئی اور آپ ایک بیدار مغز جرنیل کی طرح پیش بندی کے طور پر 450 صحابیوں کی جماعت کو اپنے ساتھ لے کر 3 ہجری کے آخر یا سفر کے شروع میں مدینہ سے نکلے اور تیزی کے ساتھ کوچ کرتے ہوئے ذی امر کے علاقے کے قریب پہنچ گئے. دشمن کو آپ کی آمد کی اطلاع ہوئی تو اس نے جھٹ پٹ آس پاس کی پہاڑیوں پر چڑھ کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا اور مسلمان ذی امر میں پہنچے تو میدان خالی تھا. البتہ بنو ثعلبہ کا ایک بدوی جس کا نام جبار تھا صحابہ کے قابو میں آ گیا، جسے قید کر کے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حالات دریافت کیے تو معلوم ہوا کہ بنو ثعلبہ اور بنو محارب کے سارے لوگ پہاڑوں میں محفوظ ہو گئے ہیں اور وہ کھلے میدان میں مسلمانوں کے سامنے نہیں آئیں گے. ناچار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی کا حکم دینا پڑا، مگر اس غزوہ کا اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ اس وقت جو خطرہ بنو غطفان کی طرف سے پیدا ہوا تھا وہ وقتی طور پر ٹل گیا. حضرت غزوہ احد جو شوال 3 ہجری میں ہوا تھا، حضرت عثمان غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے.
دوران جنگ صحابہ کا پہلے 2 غزوات میں تو نہیں ہوئے تھے، اس میں شریک ہوئے تھے، غزوہ احد میں۔ دوران جنگ صحابہ کا ایک گروہ ایسا تھا جو اچانک حملہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر میدان سے ادھر ادھر ہو گیا، اور ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف 12 صحابہ کا ایک چھوٹا سا گروہ رہ گیا تھا۔ حضرت عثمان پہلے گروہ میں سے تھے۔ مسلمانوں نے جب لشکر قریش غلبہ پا لیا اور وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 50 تیر اندازوں کو اپنی جگہ نہ چھوڑنے کا ارشاد فرمایا تھا، تاہم انہوں نے فتح کو دیکھ کر اپنی جگہ کو چھوڑ دیا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سختی سے اپنی جگہ نہ چھوڑنے کا ارشاد فرمایا تھا۔ خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھ کر فوراً وہاں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ ایسا اچانک، غیر متوقع اور اس قدر شدید تھا کہ مسلمان منتشر ہو گئے۔ ان منتشر ہونے والے صحابہ میں حضرت عثمان کا نام بھی بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں ان لوگوں کے ضمن میں ذکر آتا ہے کہ اس وقت کے خاص حالات اور ان لوگوں کے دلی ایمان اور اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم۔ یقیناً تم میں سے وہ لوگ جو اس دن پھر گئے جس دن 2 گروہ متصادم ہوئے، یقیناً شیطان نے انہیں پھسلا دیا تھا بعض ایسے اعمال کی وجہ سے جو وہ بجا لائے، اور یقیناً اللہ ان سے درگزر کر چکا ہے۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور بہت بردبار ہے۔ اس غزوہ کے دوران مسلمانوں کی اس کیفیت کا تذکرہ کرتے ہوئے مرزا بشیر احمد صاحب نے جو سیرت خاتم النبیین میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قریش کے لشکر نے قریباً چاروں طرف گھیرا ڈال رکھا تھا اور اپنے پے در پے حملوں سے ہر آن دباتا چلا آتا تھا۔ اس پر بھی مسلمان شاید تھوڑی دیر بعد سنبھل جاتے، مگر غضب یہ ہوا کہ قریش کے ایک بہادر سپاہی عبداللہ بن قمیہ نے مسلمانوں کے علم بردار مصعب بن عمیر پر حملہ کیا اور اپنی تلوار کے وار سے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ گرایا۔ مصعب نے فوراً دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھام لیا اور ابن قمیہ کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، مگر اس نے دوسرے بار میں ان کا دوسرا ہاتھ بھی قلم کر دیا۔ اس پر مصعب نے اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر گرتے ہوئے اسلامی جھنڈے کو سنبھالنے کی کوشش کی اور اسے چھاتی سے چمٹا لیا، جس پر ابن قمیہ نے ان پر تیسرا وار کیا اور اب کی دفعہ مصعب شہید ہو کر گر گئے۔ جھنڈا تو کسی دوسرے مسلمان نے فوراً آگے بڑھ کر تھام لیا، مگر چونکہ مصعب کا ڈیل ڈول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا تھا، ابن قمیہ نے سمجھا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا ہے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی طرف سے یہ تجویز محض شرارت اور دھوکہ دہی کے خیال سے ہو۔ بہرحال اس نے مصعب کے شہید ہو کر گرنے پر شور مچا دیا کہ میں نے محمد کو مار لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خبر سے مسلمانوں کے رہے سے اوسان بھی جاتے رہے اور ان کی جمعیت بالکل منتشر ہو گئی، اور بہت سے صحابی سراسیمہ ہو کر میدان سے بھاگ نکلے۔ اس وقت مسلمان 3 حصوں میں منقسم تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر یہ گروہ سب سے تھوڑا تھا، یا یہ کہتے ہیں کہ منتشر ہو گیا تھا مایوس ہو کے۔ ان لوگوں میں
حضرت عثمان بن عفان بھی شامل تھے، مگر جیسا کہ قرآن شریف میں ذکر آتا ہے اس وقت کے خاص حالات اور ان لوگوں کے دلی ایمان اور اخلاص کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ ان لوگوں میں سے بعض مدینہ تک جا پہنچے، اور اس طرح مدینہ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالی شہادت اور لشکر اسلام کی ہزیمت کی خبر پہنچ گئی، جس سے تمام شہر میں ایک کوہرام مچ گیا، اور مسلمان مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے نہایت سراسیمگی کی حالت میں شہر سے باہر نکل آئے اور احد کی طرف روانہ ہو گئے، اور بعض تو جلد جلد دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچے اور اللہ کا نام لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ دوسرے گروہ میں وہ لوگ تھے جو بھاگے تو نہیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر یا تو ہمت ہار بیٹھے تھے اور یا آپ لڑنے کو بیکار سمجھتے تھے، اور اس لیے میدان سے ایک طرف ہٹ کر سرنگوں ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جو برابر لڑ رہا تھا۔ ان میں سے کچھ تو وہ لوگ تھے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع تھے اور بے نظیر جانصاری کی جوہر دکھا رہے تھے، اور اکثر وہ تھے جو میدان جنگ میں منتشر طور پر لڑ رہے تھے۔ ان لوگوں اور نیز گروہ ثانی کے لوگوں کو جوں جوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ موجود ہونے کا پتہ لگتا جاتا تھا، یہ لوگ دیوانوں کی طرح لڑتے پھرتے آپ کے گرد جمع ہوتے جاتے تھے۔ اس وقت جنگ کی حالت یہ تھی کہ قریش کا لشکر گویا سمندر کی مہیب لہروں کی طرح چاروں طرف سے بڑا چلا آتا تھا، اور میدان جنگ میں ہر طرف سے تیر اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ جان نثاروں نے اس خطرے کی حالت کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا ڈال کر آپ کے جسم مبارک کو اپنے بدنوں سے چھپا لیا، مگر پھر بھی جب کبھی حملہ کی رو اٹھتی تھی تو یہ چند گنتی کے آدمی ادھر ادھر دھکیل دیے جاتے تھے، اور ایسی حالت میں بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریباً اکیلے رہ جاتے تھے۔ بہرحال اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت عثمان مایوس ہو کے یا کسی وجہ سے اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کے وہاں سے چلے گئے تھے، اور اسی طرح مایوس ہو کے بیٹھنے والوں میں بھی گئے تو نہیں تھے، لیکن بیٹھنے والوں میں حضرت عمر کا بھی ذکر آتا ہے۔ بہرحال وہ تو وقت بیان ہوگا۔ اب میں بیان کرتا ہوں صلح حدیبیہ کے موقع پر جو سفارتکاری ہوئی اور بیعت رضوان ہوئی، اس میں حضرت عثمان کا کردار یا آپ کے بارے میں کیا واقعات ملتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رویا دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ امن کے ساتھ اپنے سروں کو منڈائے ہوئے اور بال چھوٹے کیے ہوئے بیت اللہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس رویا کی بنا پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقعدہ 6 ہجری میں اپنے 1400 اصحاب کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مدینہ سے وسلم اپنے 1400 اصحاب کے ہمراہ عمرے کی ادائیگی کے لیے مدینہ سے نکلے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا۔ قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرے کی ادائیگی سے روکا۔ فریقین کے درمیان جب سفارتکاری کا آغاز ہوا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے جوش و خروش کا حال سنا تو آپ نے فرمایا کسی ایسے بااثر شخص کو مکے میں بھجوایا جائے جو مکے ہی کا رہنے والا ہو اور قریش کے کسی معزز قبیلے سے تعلق رکھتا ہو۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس مقصد کے لیے بھجوایا گیا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کی تفصیل جو بیان کی ہے اس کا کچھ ذکر میں کرتا ہوں۔ آپ نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھی کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں
اس وقت ذوالقعدہ کا مہینہ قریب تھا، جو زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 مبارک مہینوں میں سے سمجھا جاتا تھا جن میں ہر قسم کی جنگ و جدل منع تھا۔ گویا ایک طرف آپ نے یہ خواب دیکھی اور دوسری طرف یہ وقت بھی ایسا تھا کہ جب عرب کے طول و عرض میں جنگ کا سلسلہ روک کر امن و امان ہو جاتا تھا۔ گو یہ حج کے دن نہیں تھے اور ابھی تک اسلام میں حج باقاعدہ طور پر مقرر بھی نہیں ہوا تھا، لیکن خانہ کعبہ کا طواف ہر وقت ہو سکتا تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب دیکھنے کے بعد اپنے صحابہ سے تحریک فرمائی کہ عمرے کے واسطے تیاری کر لیں۔ اس موقع پر آپ نے صحابہ میں یہ بھی اعلان فرمایا کہ چونکہ اس سفر میں کسی قسم کا جنگی مقابلہ مقصود نہیں ہے، بلکہ محض ایک پرامن دینی عبادت کا بجا لانا مقصود ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سفر میں اپنے ہتھیار ساتھ نہ لیں، البتہ عرب کے دستور کے مطابق صرف اپنی تلواروں کو نیاموں کے اندر بند کر کے مسافرانہ طریق پر اپنے ساتھ رکھا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے مدینے کے گرد و نواح کے بدوی لوگوں میں بھی جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے یہ تحریک فرمائی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہو کر عمرے کی عبادت بجا لائیں، مگر افسوس ہے کہ ایک نہایت قلیل یعنی برائے نام تعداد کے سوا ان مسلمان کہلانے والے کمزور ایمان بدوی لوگوں نے جو مدینے کے آس پاس آباد تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے سے اعتراض کیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ خواہ مسلمانوں کی نیت عمرے کے سوا کچھ نہیں، مگر قریش بہرحال مسلمانوں کو روکیں گے اور اس طرح مقابلے کی صورت پیدا ہو جائے گی، اور وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ یہ مقابلہ مکے کے قریب اور مدینے سے دور ہوگا، اس لیے کوئی مسلمان بچ کر واپس نہیں آ سکے گا، اس لیے ڈر کر وہ اس میں شامل نہیں ہوئے۔ بہرحال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اوپر 1400 صحابیوں کی جمعیت کے ساتھ ذوالقعدہ 6 ہجری کے شروع میں ہی پیر کے دن بوقت صبح مدینے سے روانہ ہوئے۔ اس سفر میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ آپ کے ہم رکاب تھیں، اور مدینے کا امیر نمیلہ بن عبداللہ کو اور امام الصلاۃ عبداللہ بن ام مکتوم کو جو آنکھوں سے معذور سے مقرر کیا گیا۔ جب آپ ذوالحلیفہ میں پہنچے جو مدینہ سے قریباً 6 میل کے فاصلے پر مکے کے راستے پر واقع ہے، تو آپ نے ٹھہرنے کا حکم دیا اور نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد قربانی کے اونٹوں کو جو تعداد میں 70 تھے نشان لگائے جانے کا ارشاد فرمایا، اور صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ وہ حاجیوں کا مخصوص لباس جو اصطلاحاً احرام کہلاتا ہے پہن لیں، اور آپ نے خود بھی احرام باندھ لیا، اور پھر قریش کے حالات کا علم حاصل کرنے کے لیے کہ آیا وہ کسی شرارت کا ارادہ تو نہیں رکھتے، ایک خبر رساں بصر بن سفیان نامی کو جو قبیلہ خدا سے تعلق رکھتا تھا، جو مکے کے قرب میں آباد تھا، آگے بھجوا کر آہستہ آہستہ مکے کی طرف روانہ ہوئے، اور مزید احتیاط کے طور پر مسلمانوں کی بڑی جمعیت کے آگے آگے رہنے کے لیے عباد بن بشر کی کمان میں 20 سواروں کا ایک دستہ بھی متعین فرمایا۔ جب آپ چند روز کے سفر کے بعد اسفان کے قریب پہنچے جو مکہ سے تقریباً 2 منزل کے راستے پر واقع ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک منزل 9 میل کا ہوتی ہے، تو آپ کے خبر رساں نے واپس آ کر آپ کی خدمت میں اطلاع دی کہ قریش مکہ بہت جوش میں ہیں اور آپ کو روکنے کا پختہ عزم کیے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے اپنے جوش اور وحشت کے اظہار کے لیے چیتوں کی کھالیں پہن رکھی ہیں اور جنگ کا پختہ عزم کر کے
باہر صورت مسلمانوں کو روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قریش نے اپنے چند جاں باز سواروں کا ایک دستہ خالد بن ولید کی کمان میں، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، آگے بھجوا دیا ہے، اور یہ کہ یہ دستہ اس وقت مسلمانوں کے قریب پہنچا ہوا ہے، اور اس دستے میں اکرمہ بن ابو جہل بھی شامل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو تصادم سے بچنے کی غرض سے صحابہ کو حکم دیا کہ مکے کے معروف راستے کو چھوڑ کر دائیں جانب ہوتے ہوئے آگے بڑھیں۔ چنانچہ مسلمان ایک دشوار گزار اور کٹھن راستے پر پڑ کر سمندر کی جانب ہوتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نئے راستے پر چلتے ہوئے حدیبیہ کے قریب پہنچے، جو مکے سے ایک منزل یعنی صرف 9 میل کے فاصلے پر ہے، اور حدیبیہ کی گھاٹیوں پر سے مکے کی وادی کا آغاز ہو جاتا ہے، تو آپ کی اونٹنی جو القصویٰ کے نام سے مشہور تھی اور بہت سے غزوات میں آپ کے استعمال میں رہ چکی تھی، یکلخت پاؤں پھیلا کر زمین پر بیٹھ گئی اور باوجود اٹھانے کے اٹھنے کا نام نہ لیتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا کہ شاید یہ تھک گئی ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تھکی نہیں، اور نہ ہی اس طرح تھک کر بیٹھ جانا اس کی عادت میں داخل ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ جس بالا ہستی نے اس سے پہلے اصحاب فیل کے ہاتھی کو مکہ کی طرف بڑھنے سے روکا تھا، اسی نے اب اس اونٹنی کو بھی روکا ہے۔ بس خدا کی قسم، مکے کے قریش جو مطالبہ بھی حرم کی عزت کے لیے مجھ سے کریں گے، میں اسے قبول کروں گا، یہ آپ نے فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کو پھر اٹھنے کی آواز دی، اور خدا کی قدرت کہ اس دفعہ وہ جھٹ اٹھ کر چلنے کو تیار ہو گئی۔ اس پر آپ اسے وادی حدیبیہ کے پرلے کنارے کی طرف لے گئے، اور وہاں ایک چشمے کے پاس ٹھہر کر اونٹنی سے نیچے اتر آئے، اور اسی جگہ آپ کے فرمانے پر صحابہ نے ڈیرے ڈال دیے۔ پھر آگے ذکر یہاں آتا ہے کہ قریش کے ساتھ صلح کی گفتگو کا آغاز کس طرح ہوا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کی وادی میں پہنچ کر قیام فرمایا تو اس وادی کے چشمے کے پاس قیام کیا۔ جب صحابہ اس جگہ ڈیرے ڈال چکے تو قبیلہ خزاعہ کا ایک نامور رئیس بدیل بن ورقہ نامی، جو قریب ہی کے علاقے میں آباد تھا، اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آیا، اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ مکے کے رؤساء جنگ کے لیے تیار کھڑے ہیں، اور وہ کبھی بھی آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم تو جنگ کی غرض سے نہیں آئے، بلکہ صرف ایک عمرہ کی نیت سے آئے ہیں، اور افسوس ہے کہ باوجود اس کے کہ قریش مکہ کو جنگ کی آگ نے جلا جلا کر خاک کر رکھا ہے، مگر پھر بھی یہ لوگ باز نہیں آتے، اور میں تو ان لوگوں کے ساتھ اس سمجھوتے کے لیے بھی تیار ہوں کہ وہ میرے خلاف جنگ بند کر کے مجھے دوسرے لوگوں کے لیے آزاد چھوڑ دیں۔ مکے والوں سے میں کوئی تعلق نہیں کرتا، کچھ ان سے تعلق نہیں رکھوں گا، اور دوسرے لوگوں کو اسلام کو پیغام پہنچاؤں گا۔ لیکن اگر انہوں نے میری اس تجویز کو بھی رد کر دیا اور باہر صورت جنگ کی آگ کو بھڑکائے رکھا، تو مجھے بھی اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ پھر میں بھی اس مقابلے سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ یا تو میری جان اس راستے میں قربان ہو جائے اور یا خدا مجھے فتح عطا کرے۔ اگر میں ان کے مقابلے میں آ کر مٹ گیا تو قصہ ختم ہوا، لیکن اگر خدا نے مجھے فتح عطا کی اور میرے لائے ہوئے دین کو غلبہ حاصل ہو گیا تو پھر مکے والوں کو بھی ایمان لے آنے میں کوئی تعامل نہیں ہونا چاہیے۔ بدیل بن ورقہ پر آپ کی اس مخلصانہ اور دردمندانہ تقریر کا بہت اثر ہوا،
اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ مجھے کچھ مہلت دیں کہ میں مکے جا کر آپ کو پیغام پہنچاؤں اور مصالحت کی کوشش کروں۔ آپ نے اجازت دے دی اور بدیل اپنے قبیلے کے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب بدیل بن ورقہ مکے میں پہنچا تو اس نے قریش کو جمع کر کے ان سے کہا کہ میں اس شخص یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آ رہا ہوں، اور میرے سامنے اس نے ایک تجویز پیش کی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا ذکر کروں۔ اس پر قریش کے جوشیلے اور غیر ذمہ دار لوگ کہنے لگے کہ ہم اس شخص کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، مگر اہل الرائے اور سکہ لوگوں نے کہا کہ ہاں، جو تجویز بھی ہے وہ ہمیں بتاؤ۔ چنانچہ بدیل نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کردہ تجویز کا اعادہ کیا۔ اس پر ایک شخص عروہ بن مسعود نامی جو قبیلہ ثقیف کا ایک بہت بااثر رئیس تھا اور اس وقت مکے میں موجود تھا، کھڑا ہو گیا اور قدیم عربی انداز میں قریش سے کہنے لگا کہ اے لوگو، کیا میں تمہارے باپ کی جگہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر اس نے کہا کیا آپ لوگ میرے بیٹوں کی طرح نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ پھر عروہ نے کہا کیا تمہیں مجھ پر کسی قسم کی بے اعتمادی ہے؟ قریش نے کہا ہرگز نہیں۔ اس نے کہا کہ تو پھر میری یہ رائے ہے کہ اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سامنے ایک عمدہ بات پیش کی ہے، آپ کو چاہیے کہ اس کی تجویز کو قبول کر لیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر مزید گفتگو کروں۔ قریش نے کہا بے شک، آپ جائیں اور گفتگو کریں۔ اس وقت وہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پہنچا تو وہاں ایک روح پرور نظارہ بھی اس نے دیکھا۔ عروہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ کے ساتھ گفتگو شروع کی۔ آپ نے اس کے سامنے اپنی وہی تقریر دہرائی جو اس سے قبل بدیل بن ورقہ کے سامنے فرما چکے تھے۔ عروہ اصولاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے ساتھ متفق تھا، مگر قریش کی سفارت کا حق ادا کرنے اور ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ شرائط محفوظ کرانا چاہتا تھا۔ عروہ آپ کے ساتھ گفتگو ختم کر کے قریش کی طرف لوٹا اور جاتے ہی قریش سے کہنے لگا اے لوگو، میں نے دنیا میں بہت سفر کیے ہیں، بادشاہوں کے دربار میں شامل ہوا ہوں اور کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے سامنے بطور وفد کے پیش ہو چکا ہوں، مگر خدا کی قسم، جس طرح میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں کو محمد کی عزت کرتے دیکھا ہے، ایسا میں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھا۔ پھر اس نے اپنا وہ سارا مشاہدہ بیان کیا جو اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیکھا تھا، اور آخر میں کہنے لگا کہ میں پھر یہی مشورہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجویز ایک منصفانہ تجویز ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے۔ عروہ کی یہ گفتگو سن کر قبیلہ بنی کنانہ کے ایک رئیس نے، جس کا نام خلیس بن علقمہ تھا، قریش سے کہا کہ اگر آپ لوگ پسند کریں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہاں بے شک جاؤ۔ چنانچہ یہ شخص حدیبیہ میں آیا اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور سے آتے دیکھا تو صحابہ سے فرمایا یہ شخص جو ہمارے سامنے آ رہا ہے ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے مناظر کو پسند کرتے ہیں، بس فوراً اپنی قربانی کے جانوروں کو اکٹھا کر کے اس کے سامنے لاؤ تاکہ اسے پتہ لگے اور احساس پیدا ہو کہ ہم کس غرض سے آئے ہیں۔ چنانچہ صحابہ اپنے قربانی کے جانوروں کو ہکاتے ہوئے اور تکبیروں کی آواز بلند کرتے ہوئے اس کے سامنے جمع ہو گئے۔ جب اس نے یہ نظارہ دیکھا تو کہنے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تو حاجی لوگ ہیں، انہیں بیت اللہ کے طواف سے کسی طرح روکا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ وہ جلدی ہی قریش کی طرف واپس لوٹ گیا اور قریش سے کہنے لگا
میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے جانوروں کے گلے میں قربانی کا ہار باندھ رکھے ہیں اور ان پر قربانی کے نشان لگائے ہوئے ہیں، بس یہ کس طرح مناسب نہیں کہ انہیں طواف کعبہ سے روکا جائے۔ قریش میں اس وقت سخت انتشار کی کیفیت پیدا ہو رہی تھی اور لوگوں کی دو پارٹیاں بن گئی تھیں۔ ایک پارٹی بہر صورت مسلمانوں کو واپس لوٹانے پر مصر تھی اور مقابلے کے خیالات پر سختی سے قائم تھی، مگر دوسری پارٹی اسے اپنے قدیم مذہبی روایات کے خلاف پا کر خوفزدہ ہو رہی تھی اور کسی باعزت سمجھوتے کی متمنی تھی۔ اس لیے یہ فیصلہ معلق چلا جا رہا تھا۔ اس موقع پر ایک عربی رئیس مکرز بن حفص نامی نے قریش سے کہا کہ مجھے جانے دو، میں کوئی فیصلہ کی راہ نکالوں گا۔ قریش نے کہا اچھا تم بھی کوشش کر کے دیکھ لو۔ چنانچہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور سے آتے دیکھا تو فرمایا خدا خیر کرے، یہ آدمی تو اچھا نہیں۔ بہرحال مکرز آپ کے پاس آیا اور گفتگو کرنے لگا، مگر ابھی وہ بات کر ہی رہا تھا کہ مکے کا ایک نامور رئیس سہیل بن عمرو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، جسے غالباً قریش نے اپنی گھبراہٹ میں مکرز کی واپسی کا انتظار کرنے کے بغیر بھجوا دیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کو آتے دیکھا تو فرمایا یہ سہیل آتا ہے، اب خدا نے چاہا تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ بہرحال یہ بات چیت ہوتی رہی۔ اس موقع پر یہ واقعہ بھی ہوا کہ جب قریش کی طرف سے پے در پے سفیر آنے شروع ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر کے کہ آپ کی طرف سے بھی کوئی فہمیدہ شخص قریش کی طرف جانا چاہیے جو انہیں ہمدردی اور دانائی کے ساتھ مسلمانوں کو زاویہ نظر سمجھا سکے، ایک شخص خراش بن امیہ کو اس کام کے لیے چنا، جو قبیلہ خزاع سے تعلق رکھتا تھا، یعنی وہی قبیلہ جس سے قریش کے سب سے پہلے سفیر بدیل بن ورقہ کا تعلق تھا۔ اور اس موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خراش کو سواری کے لیے خود اپنا ایک اونٹ عطا فرمایا۔ خراش قریش کے پاس گیا، مگر چونکہ ابھی یہ گفتگو کا ابتدائی مرحلہ تھا اور نوجوانان قریش بہت جوش میں تھے، ایک جوشیلے نوجوان اکرمہ بن ابو جہل نے خراش کے اونٹ پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا، جس کے عربی دستور کے مطابق یہ معنی تھے کہ ہم تمہاری نقل و حرکت کو جبراً روکتے ہیں۔ علاوہ ازیں قریش کی یہ جوشیلی پارٹی خود خراش پر بھی حملہ کرنا چاہتی تھی، مگر بڑے بوڑھوں نے بیچ بچاؤ کرا کے اس کی جان بچائی اور وہ اسلامی کیمپ میں واپس آ گیا، کفار کی طرف سے واپس آ گیا۔ وہ قریش مکہ نے اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے جوش میں اندھے ہو کر اس بات کا بھی ارادہ کیا کہ اب جب کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکے سے اس قدر قریب اور مدینے سے اتنی دور آئے ہوئے ہیں تو ان پر حملہ کر کے جہاں تک ممکن ہو نقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ اس غرض کے لیے انہوں نے 40-50 آدمیوں کی ایک پارٹی حدیبیہ کی طرف روانہ کی اور اس گفت و شنید کے پردے میں جو اس وقت فریقین میں جاری تھی ان لوگوں کو ہدایت دی کہ اسلامی کیمپ کے ارد گرد گھومتے ہوئے طاق میں رہیں اور موقع پا کر مسلمانوں کا نقصان کرتے رہیں، بلکہ بعض روایتوں سے یہاں تک پتہ لگتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں 80 تھے اور اس موقع پر قریش نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی بھی سازش کی تھی، مگر بہرحال خدا کے فضل سے مسلمان اپنی جگہ ہوشیار تھے۔ چنانچہ قریش کی سازش کا راز کھل گیا اور یہ لوگ جو تھے سب کے سب گرفتار کر لیے گئے۔ مسلمانوں کو اہل مکہ کی حرکت پر جو اشر حرم میں اور پھر گویا حرم کے علاقے میں کی گئی تھی سخت طیش تھا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا اور مصالحت کی گفتگو میں روک نہ پیدا ہونے دی۔ اہل مکہ کی اس حرکت کا قرآن شریف نے بھی ذکر کیا ہے، چنانچہ فرماتا ہے
وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ من بعد ان اظفرکم علیہم وکان اللہ بما تعملون بصیر. یعنی خدا نے اپنے فضل سے کفار کے ہاتھوں کو مکہ کی وادی میں تم سے روک کر رکھا اور تمہاری حفاظت کی، اور پھر جب تم نے ان لوگوں پر غلبہ پا لیا اور انہیں اپنے قابو میں کر لیا تو خدا نے تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک کر رکھا. بہرحال جب ہم ان تمام حالات اس پس منظر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلسل صبر اور حوصلہ اور امن کی کوشش کو دیکھتے ہیں جو انتہا کو پہنچا ہوا ہے، تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک ایسا صبر اور امن کی کوشش ہے جس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں مل سکتی. آپ مسلسل اس کوشش میں تھے کہ امن کی صورت پیدا ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کی شرارت کو دیکھا اور ساتھ ہی خراش بن امیہ سے اہل مکہ کے جوش و خروش کا حال سنا تو قریش کو ٹھنڈا کرنے اور راہ راست پر لانے کی غرض سے ارادہ فرمایا کہ کسی ایسے بااثر شخص کو مکہ میں بھجوایا جائے جو مکہ کے ہی رہنے والا ہو اور قریش کے کسی معزز قبیلے سے تعلق رکھتا ہو. یعنی اس کے بعد بھی آپ نے کوشش چھوڑی نہیں، بلکہ پھر بھی یہ رسک لیا کہ کسی کو دوبارہ بھیجنا چاہیے. چنانچہ آپ نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا کہ بہتر ہوگا کہ آپ مکے میں جائیں اور مسلمانوں کی طرف سے سفارت کا فرض انجام دیں. حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ مکے کے لوگ میرے سخت دشمن ہو رہے ہیں اور اس وقت مکے میں میرے قبیلے کا کوئی بااثر آدمی موجود نہیں جس کا اہل مکہ پر دباؤ ہو. اس لیے میرا مشورہ ہے کہ کامیابی کا راستہ آسان کرنے کے لیے اس خدمت کے لیے عثمان بن عفان کو چنا جائے، جن کا قبیلہ بنو امیہ اس وقت بہت بااثر ہے اور مکے والے عثمان کے خلاف شرارت کی جرات نہیں کر سکتے، اور کامیابی کی زیادہ امید ہے اگر حضرت عثمان کو بھیجا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان سے ارشاد فرمایا کہ وہ مکے جائیں اور قریش کو مسلمانوں کے پرامن ارادوں اور عمرے کی نیت سے آگاہ کریں. اور آپ نے حضرت عثمان کو اپنی طرف سے ایک تحریر بھی لکھ کر دی جو رؤسائے قریش کے نام تھی. اس تحریر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کی غرض بیان کی اور قریش کو یقین دلایا کہ ہماری نیت صرف ایک عبادت کا بجا لانا ہے اور ہم پرامن صورت میں عمرہ بجا لا کر واپس چلے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے یہ بھی فرمایا کہ مکے میں جو کمزور مسلمان ہیں انہیں بھی ملنے کی کوشش کرنا اور ان کی ہمت بڑھانا اور کہنا کہ ذرا اور صبر سے کام لیں، خدا ان قریب کامیابی کا دروازہ کھولنے والا ہے. یہ پیغام لے کر حضرت عثمان مکے میں گئے اور ابو سفیان سے مل کر، جو اس زمانے میں مکے کا رئیس تھا، اعظم تھا اور حضرت عثمان کا قریبی عزیز بھی تھا، اہل مکہ کے ایک عام مجمع میں پیش ہوئے. اس مجمع میں حضرت عثمان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر پیش کی جو مختلف رؤسائے قریش سے نے فرداً بھی ملاحظہ کی، مگر باوجود اس کے سب لوگ اپنی ضد پر قائم رہے کہ بہرحال مسلمان اس سال مکے میں داخل نہیں ہو سکتے. حضرت عثمان کے زور دینے پر قریش نے کہا کہ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے تو ہم تم کو ذاتی طور پر طواف بیت اللہ کا موقع دے دیتے ہیں، مگر اس سے زیادہ نہیں. حضرت عثمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مکے سے باہر روکے جائیں اور میں طواف کروں. مگر قریش نے کسی طرح نہ مانا اور بالآخر حضرت عثمان مایوس ہو کر واپس آنے کی تیاری کرنے لگے. اس موقع پر مکے کے شریر لوگوں کو یہ اشارت سوجی کہ انہوں نے غالباً اس خیال سے کہ اس طرح ہمیں مصالحت میں زیادہ مفید شرائط حاصل ہو سکیں گی، حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو مکے میں روک لیا. اس پر مسلمانوں میں یہ افواہ مشہور ہوئی
کہ اہل مکہ نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر جب پہنچی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شدید غصہ اور صدمہ تھا۔ تب آپ نے وہاں بیعت رضوان لی۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ خبر حدیبیہ میں پہنچی تو مسلمانوں میں سخت جوش پیدا ہوا، کیونکہ عثمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور معزز ترین صحابہ میں سے تھے، اور مکے میں بطور اسلامی سفیر کے گئے تھے، اور یہ دن بھی اشر حرم کے تھے، حرمت والا مہینہ تھا، اور پھر مکہ خود حرم کا علاقہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تمام مسلمانوں میں اعلان کر کے انہیں ایک ببول یعنی کیکر کے درخت کے نیچے جمع کیا، اور جب صحابہ جمع ہو گئے تو اس خبر کا ذکر کر کے فرمایا کہ اگر یہ اطلاع درست ہے تو خدا کی قسم ہم اس جگہ سے اس وقت تک نہیں ٹلیں گے کہ عثمان کا بدلہ نہ لے لیں۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا، آؤ اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر جو اسلام میں بیعت کا طریقہ ہے یہ عہد کرو کہ تم میں سے کوئی شخص پیٹھ نہیں دکھائے گا اور اپنی جان پر کھیل جائے گا، مگر کسی حال میں اپنی جگہ نہیں چھوڑے گا۔ اس اعلان پر صحابہ بیعت کے لیے اس طرح لپکے کہ ایک دوسرے پر گرے پڑتے تھے، اور ان 1400-1500 مسلمانوں کا کہ یہی اس وقت اسلام کی جمع پونجی تھی، سارے کل مسلمان تھے، ایک ایک فرد اپنے محبوب آقا کے ہاتھ پر گویا دوسری دفعہ بک گیا۔ جب بیعت ہو رہی تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کیونکہ اگر وہ یہاں ہوتا تو اس مقدس سودے میں کسی سے پیچھے نہ رہتا، لیکن اس وقت وہ خدا اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہے۔ اس طرح یہ بجلی کا سا منظر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اسلامی تاریخ میں یہ بیعت رضوان کے نام سے مشہور ہے، یعنی وہ بیعت جس میں مسلمانوں نے خدا کی کامل رضامندی کا انعام حاصل کیا۔ قرآن شریف نے بھی اس بیعت کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے، چنانچہ فرماتا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ وعلم ما فی قلوبہم وانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یعنی اللہ تعالیٰ خوش ہو گیا مسلمانوں سے، جبکہ اے رسول وہ ایک درخت کے نیچے تیری بیعت کر رہے تھے، کیونکہ اس بیعت سے ان کے دلوں کو مخفی اخلاص خدا کے ظاہری علم میں آ گیا، سو خدا نے بھی ان پر سکینت نازل فرمائی اور انہوں نے ایک قریب کی فتح کا انعام عطا کیا۔ صحابہ کرام بھی ہمیشہ اس بیعت کو بڑے فخر اور محبت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے، اور ان میں سے اکثر بعد میں آنے والے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم تو مکہ کی فتح کو فتح شمار کرتے ہو، مگر ہم بیعت رضوان ہی کو فتح خیال کرتے تھے، اور اس میں شبہ نہیں کہ یہ بیعت اپنے قوائف کے ساتھ مل کر ایک نہایت عظیم الشان فتح تھی، نہ صرف اس لیے کہ اس نے آئندہ فتوحات کا دروازہ کھول دیا، بلکہ اس لیے بھی کہ اس سے اسلام کی اس جاں فروشانہ روح کا جو دین محمدی کا گویا مرکزی نقطہ ہے ایک نہایت شاندار رنگ میں اظہار ہوا، اور فدائیان اسلام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ وہ اپنے رسول اور اس رسول کی لائی ہوئی صداقت کے لیے ہر میدان میں اور اس میدان کے ہر قدم پر موت و حیات کے سودے کے لیے تیار ہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام بیعت رضوان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہ بیعت موت کے عہد کی بیعت تھی، یعنی اس عہد کی بیعت تھی کہ ہر مسلمان اسلام کی خاطر اور اسلام کی عزت کی خاطر اپنی جان پر کھیل جائے گا مگر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اور اس بیعت کا خاص پہلو یہ تھا کہ یہ عہد و پیمان صرف منہ کا ایک وقتی اقرار نہیں تھا جو عارضی جوش کی حالت میں کر دیا گیا ہو، بلکہ دل کی گہرائیوں کی آواز تھی جس کے پیچھے مسلمانوں کی ساری طاقت ایک نقطۂ واحد پر جمع تھی۔ جب قریش کو اس بیعت کی اطلاع پہنچی تو وہ خوفزدہ ہو گئے،
اور نہ صرف حضرت عثمان اور ان کے ساتھیوں کو آزاد کر دیا بلکہ اپنے ایلچیوں کو بھی ہدایت دی کہ اب جس طرح بھی ہو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیں، مگر یہی شرط ضرور رکھی جائے کہ اس سال کے بجائے مسلمان آئندہ سال آ کر عمرہ بجا لائیں اور بہرحال اب واپس چلے جائیں۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا سے عہد کر چکے تھے کہ میں اس موقع پر کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو حرم المحرم اور بیت اللہ کے احترام کے خلاف ہو، اور چونکہ آپ کو خدا نے بشارت دے رکھی تھی کہ اس موقع پر قریش کے ساتھ مصالحت آئندہ کامیابیوں کا پیش خیمہ بننے والی ہے، اس لیے گویا فریقین کے لحاظ سے یہ ماحول مصالحت کا ایک نہایت عمدہ ماحول تھا۔ اور اسی ماحول میں سہیل بن عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا کہ اب معاملہ آسان ہوتا نظر آتا ہے۔ صلح کی گفتگو شروع ہوئی۔ جب سہیل بن عمر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ سہیل آتا ہے، اب خدا نے چاہا تو معاملہ سہل ہو جائے گا۔ بہرحال سہیل آیا اور آتے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا، آؤ جی اب لمبی بحث جانے دو، ہم معاہدے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم بھی تیار ہیں، اور اس ارشاد کے ساتھ ہی آپ نے اپنے سیکرٹری حضرت علی کو بلوایا۔ اس معاہدہ کی شرائط حسب ذیل تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس سال واپس چلے جائیں، آئندہ سال وہ مکے میں آ کر رسم عمرہ ادا کر سکتے ہیں، مگر سوائے نیام میں بند تلوار کے کوئی ہتھیار ساتھ نہ ہو، اور مکے میں 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہریں۔ اگر کوئی مرد مکے والوں میں سے مدینہ جائے تو خواہ وہ مسلمان ہی ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے مدینہ میں پناہ نہ دیں اور واپس لوٹا دیں۔ لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ چھوڑ کر مکے میں آ جائے تو اسے واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ ایک اور روایت میں یہ ہے کہ اگر مکے والوں میں سے کوئی شخص اپنے ولی یعنی گارڈین کی اجازت کے بغیر مدینہ آ جائے تو اسے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ قبائل عرب میں سے جو قبیلہ چاہے مسلمانوں کا حلیف بن جائے اور جو چاہے اہل مکہ کا۔ یہ معاہدہ فی الحال 10 سال تک کے لیے ہوگا، اور اس عرصے میں قریش اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بند رہے گی۔ اس معاہدے کی 2 نقلیں کی گئیں اور بطور گواہ کے فریقین کے متعدد معززین نے اس پر دستخط کیے۔ مسلمانوں کی طرف سے دستخط کرنے والوں میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اس وقت تک مکے سے واپس آ چکے تھے، یعنی کفار نے جو ان کو روکا تھا چھوڑ دیا تھا اس وقت، انہوں نے بھی دستخط کیے اس معاہدے پہ۔ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ تھے۔ معاہدے کی تکمیل کے بعد سہیل بن عمر معاہدہ کی ایک نقل لے کر مکے کی طرف واپس لوٹ گیا اور دوسری نقل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس واقعے کو اپنے الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض ارد گرد کے لوگوں نے مکے والوں سے اصرار کیا کہ یہ لوگ صرف طواف کے لیے آئے ہیں، آپ ان کو کیوں روکتے ہیں؟ مگر مکے کے لوگ اپنی ضد پر قائم رہے۔ اس پر بیرونی قبائل کے لوگوں نے مکے والوں سے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ طریق بتاتا ہے کہ آپ کو شرارت مد نظر ہے، صلح مد نظر ہی نہیں، اس لیے ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ ایک نئی بات ہے جو مسلم عہد نے بیان فرمائی ہے کہ ارد گرد کے قبائل کا بھی پریشر تھا۔ اس پر مکے کے لوگ ڈر گئے اور انہوں نے اس بات پر آمادگی ظاہر کی کہ مسلمانوں کے ساتھ سمجھوتہ کی کوشش کریں گے۔ جب اس امر کی اطلاع رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے حضرت عثمان کو، جو بعد میں آپ کے تیسرے خلیفہ ہوئے، مکے والوں سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ جب حضرت عثمان مکہ پہنچے تو چونکہ مکے میں ان کی بڑی وسیع رشتہ داری تھی، ان کے رشتہ دار ان کے گرد اکٹھے ہو گئے
اور ان سے کہا کہ آپ طواف کر لیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال آ کر طواف کریں۔ مگر عثمان نے کہا کہ میں اپنے آقا کے بغیر طواف نہیں کر سکتا۔ چونکہ روسائے مکہ سے آپ کی گفتگو لمبی ہو گئی، مکے میں بعض لوگوں نے شرارت سے یہ خبر پھیلا دی کہ عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، اور یہ خبر پھیلتے پھیلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا پہنچی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور فرمایا، سفیر کی جان ہر قوم میں محفوظ ہوتی ہے۔ تم نے سنا ہے کہ عثمان کو مکے والوں نے مار دیا ہے۔ اگر یہ خبر درست نکلی تو ہم بزور مکے میں داخل ہوں گے، یعنی ہمارا پہلا ارادہ صلح کے ساتھ مکے میں داخل ہوں گے تھا، جن حالات میں کیا گیا تھا وہ چونکہ تبدیل ہو جائیں گے حالات، اس لیے ہم اس ارادہ کے پابند نہیں رہیں گے۔ جو لوگ یہ عہد کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اگر ہمیں آگے بڑھنا پڑا تو یا ہم فتح کر کے لوٹیں گے یا ایک ایک کر کے میدان میں مارے جائیں گے، وہ اس عہد پر میری بیعت کریں۔ آپ کا یہ اعلان کرنا تھا کہ 1500 زائر جو آپ کے ساتھ آیا تھا یکدم 1500 سپاہی کی شکل میں بدل گیا، اور دیوانہ وار ایک دوسرے پر پھاندتے ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر دوسروں سے پہلے بیعت کرنے کی کوشش کی۔ یہ بیعت تمام اسلامی تاریخ میں بہت بڑی اہمیت رکھتی ہے اور درخت کا عہد نامہ کہلاتی ہے، کیونکہ جس وقت یہ بیعت لی گئی اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ جب تک اس بیعت میں شامل ہونے والا آخری آدمی بھی دنیا میں زندہ رہا، وہ فخر سے اس بات کا ذکر کیا کرتا تھا، کیونکہ 1500 آدمیوں میں سے ایک شخص نے بھی یہ عہد کرنے سے دریغ نہ کیا تھا کہ اگر دشمن نے اسلامی سفیر کو مار دیا ہے تو آج دو صورتوں میں سے ایک ضرور پیدا کر کے چھوڑیں گے، یا وہ شام سے پہلے پہلے مکہ کو فتح کر کے چھوڑیں گے، یا شام سے پہلے پہلے میدان جنگ میں مارے جائیں گے۔ لیکن ابھی بیعت سے مسلمان فارغ ہی ہوئے تھے کہ حضرت عثمان واپس آ گئے، اور انہوں نے بتایا کہ مکے والے اس سال تو عمرے کی اجازت نہیں دے سکتے، مگر آئندہ سال اجازت دینے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ اس بارے میں معاہدہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنے نمائندہ مقرر کر دیے۔ حضرت عثمان کے آنے کے تھوڑی دیر کے بعد مکے کا ایک رئیس سہیل نامی معاہدے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یہ معاہدہ لکھا گیا۔ یہ ذکر چل رہا ہے ابھی عثمان کا، باقی انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگا۔ دعاؤں کی طرف آج ابھی میں توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پاکستان کے حالات کے لیے خاص طور پر دعا کریں۔ گھروں کی چار دیواری میں بھی اب تو محفوظ نہیں ہیں، اپنی جگہوں پہ بھی محفوظ نہیں ہیں۔ ہر جگہ جہاں مولوی کہتا ہے پولیس والے پہنچ جاتے ہیں۔ بعض شریف پولیس والے ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم کیا کریں کہ ہمیں پریشر اتنا پڑتا ہے کہ ہمارے افسران جو کہتے ہیں پھر ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بد فطرت افسران سے بھی ہماری جان چھڑائے، ملک کی جان چھڑائے، اور ہر احمدی کو آزادی سے اور محفوظ طریقے پر اپنے وطن میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور پر دعائیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ دعائیں اگر جاری رہیں تو جلد انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ مخالفین کا انجام جو ہے وہ نہایت عبرتناک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کو بھی توفیق دے اور انہیں قبول بھی فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.